فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو مضبوط عقیدہ تیرا. ہندوستان کی زمین آج سے شرف یاب نہیں، بلکہ اس زمین پر ابو البشر ہم سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم نے قدم رکھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کا نام اور وجود ہندوستان سے بڑا پرانا سنبندھ اور تعلق رکھتا ہے. پہلی دوسری صدی ہجری ہی سے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی. ابھی خواجہ نہیں آئے، خواجہ کے پیر و مرشد نہیں آئے، ابھی اولیاء و اصفیاء کا لشکر اور ان کا قافلہ نہیں آیا، لیکن اس کے پہلے سے اس ہندوستان میں، بھارت میں اسلام کی روشنی تھی. اور یہاں کئی اسلامی نام پر کئی حکومت موجود تھیں، لیکن ان حکومتوں کا جو منشور اور مقصد تھا وہ فقط زمینوں پر حکومت کرنا. ان کا جو منصوبہ تھا وہ محلات قائم کرنا، تعمیر کرنا، اس میں حکومت کرنا. تخت و تاج کی لڑائیاں تھیں. نام تو مسلمان تھا، حکومت تو اسلام کے نام پر تھی. 1000 سال تک یہاں مسلمان لوگوں نے حکومتیں کی، لیکن ابھی اسلام کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے اسلام نے یہاں پاؤں نہیں پسارا تھا. پتہ چلا ساحلی علاقوں میں، مشرقی اور مغربی علاقوں میں اسلام تو آ چکا تھا، لیکن اسلامیات کا نہیں پتہ تھا. اسلام آیا، ابھی اسلام آیا ہے، چراغ جلا ہے، لیکن اس کی روشنی سے لوگوں کو ابھی باضابطہ طور سے فائدہ نہیں پہنچا. لیکن 5ویں صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خراسان کی وادی میں، عراق کے علاقے میں، اشراف کے گھرانے میں ایک نور جگمگاتا ہے. وہ نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لے کر آ رہا ہے. آپ کی والدہ بی بی ماہ نور جب آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کا نور سیدہ بی بی ماہ نور کے شکم میں ٹھہرا، تو آپ فرمانے لگیں
کہ جب سے میرے شوہر نامدار سے منتقل ہوتا ہوا یہ نطفہ نور مجھ تک آیا، اس کے بعد پھر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا، تنگ دستی دور ہوئی، دولت مندی کا ظہور ہونے لگا، نور نور چاروں طرف چھانے لگے اور طرح طرح کے چہرے میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند دن ہوئے کہ جب نطفے میں روح پھونکی جاتی ہے، 3.5 مہینہ کے لگ بھگ بعد جب کوئی حاملہ عورت ہوتی ہے تو اس کے حمل ضائع کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ 3-4 مہینے سے پہلے اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ عورت پر اثر پڑے گا، خرابی ہوگی، تو جلدی سے جلدی اس کا جو بھی نتیجہ ہو نکال لیا جائے۔ لیکن اگر روح پھونک دی جائے تو جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اسقاط حمل جائز نہیں ہوگا کسی صورت۔ تو ابھی روح پھونکی گئی اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ شروع ہوا کہ رات کے آدھے حصے سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ بی بی مائے نور کہنے لگی کہ رات کے آخر حصے سے، آدھے حصے سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنے لگی تو میں گھبرا گئی، گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں، اس تنہائی کے عالم میں جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ ذکر کرنے والا کون بندہ ہے، کون ہے جس کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا تو پھر محسوس ہونے لگا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کے پیٹ، ان کے شکم سے آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں یہ باتیں پہنچائی، شوہر نامدار جو کہ اللہ کے پیارے ولی ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، اشراف کے گھرانے سے ہیں، سادات میں سے ہیں، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب یہ جانا تو کہا ہاں مبارک ہو، یہ خوشخبری اور بشارت مجھ تک بھی آئی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی عام بچہ نہیں آنے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی خوب کام لے گا، خوب خدمت دین لے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ رات کے اخیر آدھے حصے سے جب ذکر الہی کی آواز آئے تو پھر یہ بھی مگن وہ بھی مگن، اور یہی ہوا کہ آدھے رات سے لے کر کے پہر تک 3 پہر تک اللہ کا ذکر ہوتا رہا جب تک کہ آپ کی پیدائش نہ ہوئی۔ 5ویں صدی ہجری میں خواجہ پاک کی پیدائش ہوئی اور 12 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ ابھی یہ 12 سال کے پہلے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی کہ پیدائش ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے کمرے میں طرح طرح کے چہروں کو دیکھا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو مجھے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا آئے آنے والوں تمہارے چہرے کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، تم کیا کہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا مبارک ہو، مبارک ہو، ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم پوری کائنات میں پھیلے ہوئے اوتاد اور ابدال اولیاء میں سے ہیں جن کو یہ خبر دی گئی ہے کہ جاؤ خواجہ پاک کی پیدائش ہو رہی ہے، جاؤ ان کے استقبال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا کام لینے والا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد دن بدن علم دین، تحصیل علم کے لیے جو آپ نے اپنے گھر سے حاصل کیا، اس کے بعد پھر آپ مدارس کی طرف توجہ کی۔ ہر ولیوں کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و ترغیب سب سے پہلے ان کے گھروں سے ہوئی۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلے ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے یہاں پہلے گھر سے تعلیم ہوتی تھی، اور پھر جب بڑی تعلیم لینا ہوتا تو پھر مدارس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ گھر میں جتنی بھی تعلیم حاصل کر لو، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ گھر پر متمکن نہ ہو، بھروسہ نہ کرو، معتمد نہ جانو، بلکہ مدارس کی طرف بھی آپ اپنی قدم کو بڑھائیے۔ ہر ولیوں کی تعلیم میں یہی آپ پائیں گے کہ سب نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی پھر ولی، اور آج بھائی تعویذ لکھ کر کے لوگ ولی ہو جاتے ہیں، صرف دم کر دیا ولی ہو گئے، علم حاصل نہیں کیا، جبکہ ہر ولی کے لیے علم دین کا ہونا لازمی ہے۔
کوئی ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا، اور جو مجذوب ہیں، جو مرفوع القلم اولیاء ہیں، یا جنہوں نے کبھی ظاہری طور پر جن کو کبھی مدرسہ میں دیکھا نہیں گیا، تو ضروری نہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ اس لیے کہ جو عالم کی شرط ہے کہ اتنا جانے کہ اپنے مسائل کو کتابوں سے خود ڈھونڈ کر کے تلاش کر لیں، خود ڈھونڈے اور حل کر لیں۔ تو علم لدنی ایک ہے جو سینہ بسینہ دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ عالم کے ولی کے لیے غیر عالم، جو ولی ہے وہ غیر عالم نہیں ہو سکتا، عالم ہوگا، بہرحال ہوگا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آج لوگ ولایت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ولایت کا ڈنکا بجواتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ولی، ہمارے بابا ولی، ہمارے پھونکنے والے ولی۔ لیکن نہیں، ولایت کے لیے عالم ہونا شرط ہے، عالم ہوگا تو ولی ہوگا، اگر عالم نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پاور دے دیا جائے گا، زبانوں میں تاثیر دے دی جائے گی، تو زبان کی تاثیر کی وجہ سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ انعام دے دیا، یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دم کرنے سے بیمار اچھا ہو گیا، کسی کے دعا دینے سے غریب امیر ہو گیا، کسی کو دعا دینے سے گمراہ ہدایت پا گیا، تو یہ اس کی زبان پر اللہ کا انعام ہے، اللہ نے اثر ڈالا ہے۔ لیکن اس سے ولایت اخذ ہو جائے، ولایت ثابت ہو جائے، یہ کہیں کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ خواجہ پاک 12 سال کی عمر میں خواجہ پاک کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، ترکہ بڑھتا ہے، ترکہ میں باغ آتا ہے، چکی آتی ہے، پھر اس کے بعد اسی باغ کی رکھوالی کرنا خواجہ پاک کی ذمہ داری ہو گئی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ذمہ داری ادا کرتے رہے، اچانک سے ایک مجذوب ولی حضرت ابراہیم قندوزی چلے آئے۔ تو چونکہ تربیت اچھی پائی تو دیکھا کوئی بزرگ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور ایک جگہ چھاؤں میں جا کر بٹھا کر صفائی کر کے ان کو بٹھایا، اور حضرت ابراہیم قندوزی کو انگور کے باغیچے میں جا کر کے انگور پیش کیا، کہا تناول فرمائیے۔ ولی نے دیکھا، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی جانتا ہے، کہا ہاں۔ ان کی ضیافت دیکھ کر خوش ہوئے، اپنے جھولے میں سے کھلی کا ٹکڑا، اب یہ کھلی کس چیز کی تھی، روٹی کا ٹکڑا تھا یا نان کا یا سوکھی روٹی کا، کیا کہتے ہیں ادھر کے لوگ جانے۔ اب انہوں نے روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں چبا کر کے پھر ان کے منہ میں ڈال دیا خواجہ پاک کے۔ اب خواجہ پاک نے جیسے ہی یہ کھایا ہے، پھر ولایت کی اعلیٰ علیین منصب پر، اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی تیاری شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا آپ کے منہ میں گیا تو پھر دیکھتے کیا ہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو 7 طبق دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو آسمانوں کے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ دیکھ کر کے آپ کی دنیا بدل گئی۔ آپ فرمانے لگے کہ اب سے تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنا ہے، ترک دنیا اولیاء کے لیے شرط ہے۔ یہ بھی ایک شرط آ گئی کہ ولی وہی ہو سکتا جو دنیا و ما فیہا اس کو چھوڑ دے، فقط اللہ اللہ کرے، اور اللہ ہی اللہ سے اس کی دنیا ہے۔ اگر اس نے اللہ اللہ نہ کیا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ ذکر الہی دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے، روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ولی نہ بھی ہو جائیں تو کم سے کم نیک بندے تو ہو جائیں گے، صالح نیک بندوں میں شمار تو ہو جائے گا۔ ذکر الہی کرنا خاصہ ہے ولیوں کا۔ تصوف میں سب سے زیادہ اہم جو رول ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اللہ کرنے ہی سے اللہ ملے گا، اور انہی بندوں کے توسط سے جب کوئی نیک بندہ اس کی اجازت دے، اس کے طریقے بتائیں، اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا۔ یہ ابراہیم قندوزی کے کھلانے کے بعد پھر آپ نے اس باغیچے کو بیچ کر، پنچکی بیچ کر فقراء و مساکین کو وقف کر دیا، والدین ماجدہ سے اجازت لی اور پھر تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ تبلیغ کے لیے نکلے اور نکلتے ہوئے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اصل نہیں ہارون ہے، لفظ ہارون ہے، شہر ہارون ہے، گاؤں ہارون، جسے ہارونی مشہور کر دیا گیا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملے۔ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں جانا ہے، خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات کرنی ہے۔
خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوتی ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے مرید کیا اور پھر انہیں تربیت دی اور اس کے بعد اپنے ساتھ مدینہ المنورہ لے گئے، حج کرنے گئے، حج میں کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور پھر لا کے وہاں دعا کری، کعبہ کے دروازے کے پاس سے دعا کی، یا اللہ میرا کام تھا یہاں تک لانا، تو اپنے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے خواجہ معین الدین کو قبول کر لے۔ تو ہاتف غیبی سے صدا آئی، اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب یہ قبول کیا تو پھر خواجہ معین الدین حسن سنجری کو ان کے پیر و مرشد سیدنا سرکار عثمان ہارونی نے مدینہ المنورہ لے جانے کا قصد کیا، تشریف لے گئے اور پھر وہاں جانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کہا معین الدین سلام پیش کرو۔ جب سلام کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو خواجہ پاک نے جواب دیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ تو یہ لقب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلا حضرت خواجہ پاک کے لیے۔ یوں تو کئی القاب اور کئی خطابات آپ کو ملے، حبیب اللہ بھی کہا گیا، قطب المشائخ بھی کہا گیا، شیخ المشائخ بھی کہا گیا، اور وہاں سے فیض یافتہ ہوئے، اور حضور کی بارگاہ سے جب فیض یافتہ ہوئے تو اشارہ ہوا کہ ہند کو جاؤ۔ اب ہند جہاں پہلے سے لوگ ہیں لیکن اسلام کی کھیتی کو ہرا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تخت و تاج کی طرف توجہ تھی اور لوگوں پر حکومت کرنا، زمینوں پر حکومت کرنا مقصد تھا، جس کی وجہ سے یہاں اسلام نہیں پھیل رہا تھا۔ حضور کے اشارے سے، حضور پاک کے اشارے سے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ہندوستان کا قصد فرمانے لگے۔ تو پھر کہا یہ ہندوستان ہے کہاں، یہ ہندوستان ہے کیسا؟ تو آپ کی جب آنکھ لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا اور کہا اے معین الدین حسن دیکھو یہ ہندوستان ہے۔ اشارہ کیا تو دیکھا بھارت کے نقشے کو ملاحظہ کر لیا، کہا اس کے نقشے کے طور پر مجھے کچھ دے دیا جائے، تو آپ نے سنا ہوگا انار کو دے دیا، اس انار کو لے جاؤ، یہ انار تمہیں تحفہ میں دیا گیا، یہ اس انار کو تناول کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ لوگوں نے مشہور کیا اس انار میں نقشہ تھا، لیکن اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اللہ کے رسول کے فیض یافتہ حضرت خواجہ معین جانے اس میں نقشہ تھا یا صرف ان کے تو بطور تحفہ انہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ تحفہ دینا مسافر کو، مہمان کو دینا لینا سنت ہے، اور اس طرح سے گھر کی ترغیب ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور پاک کی اجازت سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وادی آتی ہے عراق کی، عراق کی وادی میں آتے ہیں تو اصفہان سے گزرتے ہیں۔ اصفہان میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہاں بت پرستی ہوتی ہے، یہاں آگ پرستی ہوتی ہے، لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ جب آگ کو پوجتے ہیں کہا کہاں کی بات ہے؟ کہا سامنے جو گھر بنا ہوا ہے اس میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، آگ کی پرستش کی جاتی ہے، آگ کو معبود جانا جاتا ہے۔ حضور خواجہ معین نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ جیسے ہی وہاں گئے تو ان غیر مسلموں نے، ان مشرکوں نے دیکھا کہ یہ تو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، یہ کیوں آ گئے؟ وہ گھن کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اے خواجہ، اے آنے والے بزرگ تمہارے آنے کا مقصد بتاؤ۔ کہا یہ کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کو معبود جان رہے ہو؟ اس بزرگ نے، اس بوڑھے شخص نے کہا اپنے جوانوں اور بچوں کے ساتھ یہ ہمارے معبود ہیں۔ کہا معبود ہے، معبود کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ معبود کرتا کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ؟ کہا معبود تو رحم کرتا ہے، معبود کھلاتا پلاتا ہے، معبود محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کہا یہ آگ جس کو تم معبود جانتے ہو یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا ہاں محبت کرتی ہے۔ کہا ذرا ہاتھ ڈال کے دکھاؤ، اپنا ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی بیوقوفی والی بات کرتے ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے آگ جل جائے گا۔ خواجہ معین کہنے لگے جب آگ میں ہاتھ ڈالنے سے، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل سکتا ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آگ کی صفت ہے، آگ کی میں ودیت کی گئی ہے کہ اس کو جلانے میں صفت ڈالی گئی ہے، جب تک کہ وہ جلائے کہ نہیں اسے آگ نہیں کہا جا سکتا۔ آج طرح طرح کی آگ موجود ہے، اسے آگ نہیں کہتے ہیں، لیکن آگ کی صفت ہے کہ اس میں کوئی جائے یا کچھ ڈالے جل جائے گا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ معبود اپنے بندوں پر محبت کی نظر رحمت ڈالتا ہے، جب محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حق میں بھلا چاہتا ہے تو پھر وہ کیسا معبود جو اپنے بندے کو بغیر
قصور کے، جرم کے، بغیر قصور کے آگ میں جلا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، ہم اسی کو اپنا معبود جانتے ہیں۔ کہا تو بتاؤ تم ان کو کیوں نہیں پوچھتے ہو آگ کو؟ خواجہ معین پکارنے لگے، خواجہ پاک کہنے لگے ہمارا رب بے عیب ہے، ہمارے رب اسمت ہے، ہمارا رب انلمیٹڈ ہے، ہمارے رب کی کیا شان ہے، اس کا نہ کوئی ثانی ہے، اس کا نہ کوئی سایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ ہم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ دنیا میں کسی ماں نے اپنے بچے سے ایسی محبت نہ کی ہو۔ اچھا سنو، یہیں تک بس نہیں ہے، تم جس کو اپنا معبود جان رہے ہو وہ تمہیں جلا سکتا ہے، لیکن میں جس کو اپنا معبود جانتا ہوں، میں اس کو معبود جانتا ہوں جس کا کوئی نہیں ہے، وہ خود پیدا ہوا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا مجھ سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ میں تیرے معبود آگ جس کو تو پوج رہا ہے، اگر اپنی جوتی کو بھی ڈال دوں اس آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری جوتی کو جلا دے۔ اتنا سننا تھا، کہا ایسی بات ہے تو ذرا کر کے دکھاؤ۔ خواجہ پاک نے اپنی جوتی نکالی اور اس آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ آگ تو بجھ گئی لیکن جوتی نہیں جلی۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آگ کی صفت جلانا ہے؟ کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں جس رب کو چاہتا ہوں، میں جس رب کو مانتا ہوں، اس رب کی شان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی معبودیت کے علاوہ دوسرے کو معبود بنایا جائے، اور تم نے اسے معبود بنا لیا ہے۔ دیکھو یہ حال ہے، اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے نسبت جس کو حاصل ہو جا رہی ہے اس جوتی کو بھی یہ آگ نہیں جلا پاتی ہے۔ تو اس کو جس نے آگ کو پیدا کیا اس رب کو پکار، جس نے پانی کو پیدا کیا اس رب کو پکار۔ اتنا کہنا تھا، مکالمہ چل ہی رہا تھا، مان نہیں رہا تھا، آگ جلنے لگی، اور اسی درمیان اسی اسنا اس کے بیٹے کو لے کر کے حضرت خواجہ پاک آگ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ پاک اس کے بچے کو لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ کہا بتاؤ اگر یہ آگ کی صفت جلانا ہے تو پھر تیرے بچے کو کیوں نہیں جلایا؟ میری وجہ سے نہیں جلایا کہ میں اس معبود کو پکارنے والا ہوں جس معبود نے اس آگ کو پیدا کیا۔ پتہ کیا چلا؟ جس کو تم نے معبود جانا ہے یہ معبود نہیں ہے، جس کو تم نے خدا جانا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے اس آگ کو پیدا کیا اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ بوڑھا شخص بھی مسلمان ہو گیا۔ ابھی جو یہ بت پرستی کی جگہ تھی پھر ان کا نام عبداللہ ہوا اور بیٹے کا نام ابراہیم ہوا۔ حضرت خواجہ پاک نے کلمہ پڑھا کر کے بوڑھے کا نام عبداللہ اور بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور پھر اسی وقت اس قدر آپ نے فیضان نظر ڈالی کہ تھوڑی ہی دیر کا عرصہ گزرا تھا کہ آپ نے منصب ولایت پر کھڑا کر دیا، اور یہاں سے والسلام علیکم کہا، اور کہا کہ خانقاہ ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان سب نے مل کر کے اسی کمرے کی جو ابھی مندر بنا ہوا تھا اس کی بنیادوں کو کھود کر کے بسم اللہ کر کے بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلی اس تبلیغ کے راستے میں خانقاہ خواجہ معین کے صدقے میں وہاں کھلی۔ وہ خانقاہ بنی، اصفہان سے گزرتے گئے، ایک یادگار محمد نام کا شخص تھا، اس کا علاقہ آیا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ لوگوں نے کہا حضور یہاں مت کھڑے ہو، یہاں قیام نہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا یادگار محمد نام سنو، مسلمانوں جیسا نام، مسلمانوں جیسا، اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں جیسے نام کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عقیدے کو دیکھو، ان کے کام کو دیکھو۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ بھی علم غیب کا منکر تھا، اولیاء کی تعظیم کا منکر تھا، بزرگوں کی کرامات کا منکر تھا۔ اور جب لوگوں نے کہا حضور یہاں قیام نہ کیجئے کیونکہ یہاں یادگار محمد سبزہ زار کا علاقہ ہے، یادگار محمد اس کا کام یہ ہے کہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فاسق ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس نے کسی بزرگ کو نہیں دیکھا، جب تک کہ کسی بزرگ کا پالا نہیں پڑے گا اس کا ہوش ٹھکانے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہاں وضو فرمایا اور قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، تلاوت کر ہی رہے تھے کہ کچھ اس کے حواری، کچھ سپاہی آئے، کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا نہیں اٹھتا۔
تب سختی کے ساتھ اصرار ہوا، نہیں اٹھے تو پھر یادگار محمد آیا۔ جیسے ہی یادگار محمد آیا، جیسے ہی اس کی نظر حضرت خواجہ پاک پر پڑتی ہے، تھر تھرا کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ حضور خواجہ پاک آتے ہیں، پھر اس کے اوپر دم کرتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے، کہتا ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں حضور، اپنا ہاتھ بڑھائیے، مرید کیجئے، توبہ کرائیے۔ کہا کیوں؟ تو اس سے پہلے نہ جانے کتنے بزرگوں کے خلاف بولتا تھا۔ کہا وہ ہمارے دل کی جو سختی تھی حضور، وہ آپ کے چہرہ منور کو دیکھ کر کے وہ زنگ ٹوٹ گیا، وہ زنگ چھوٹ گیا۔ اب مجھے کلمہ پڑھائیے، توبہ کرائیے۔ برکتی طور پر کلمہ پڑھا کر کے اسے اپنا مرید بنایا۔ سبزہ زار کی علاقے کو چھوڑتے ہوئے ہندوستان کی وادی پر آئے۔ پھر ہندوستان میں کیا ہوا؟ ہر طرف کفر و شرک، وہاں صرف آگ کو پوجا جا رہا تھا، وہاں صرف سورج کو پوجا جا رہا تھا، اور یہاں 33 کروڑ کو پوجا جاتا ہے۔ 33 کروڑ مسلمان اور ادھر 33 کروڑ معبود، یعنی جس نے ایک خدا کو نہ مانا، اللہ کی طرف سے ایسی لعنت پڑی کہ وہ در بدر ہر کسی کو خدا ماننے لگا۔ جس نے خدا کو نہ جانا، خدا کو نہ مانا، اس کی پیشانی کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا گیا کہ وہ در در جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ جس نے ایک معبود کو نہ مانا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدت کو نہ مانا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر، جو انڈین ہیں، بھارتی مسلمان ہیں، ہم سب پر حضرت خواجہ غریب نواز کا احسان عظیم ہے۔ آپ نہ آتے تو یہاں کیا ہوتا، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت نے صرف حکومت کی، مغلیہ سلطنت میں نے صرف لوگوں پر حکومت کی، زمینوں پر حکومت کی۔ خواجہ پاک آئے، 850 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، لوگوں نے دلوں پر نہیں حکومت کی، خواجہ پاک نے دلوں پر حکومت کر دی۔ آج صرف مسلمان اجمیر شریف میں نہیں نظر آتے، بلکہ ان کا احسان عظیم اتنا ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کے آگے جا کر دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاق کی تلوار کا کمال ہے۔ ان مشرکوں کو بتا دو جو کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، خواجہ پاک نے فقط تسبیح اور کاسا کے ذریعے سے مسلمان کیا۔ خواجہ پاک نے نماز و روزہ کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام پہنچایا۔ 90 لاکھ سے قریب کم و بیش لوگوں کو بیک وقت دھیرے 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 بتدریج مسلمان کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا، راستے میں مندر پڑھا، اور جب مندر پر آرتی گئی، جا کر کے خواجہ پاک کھڑے ہو جاتے ہیں راستہ گھیر کے، کہاں جا رہی ہو؟ عورتوں نے کہا کہ ہم چڑھاوا چڑھانے جا رہے ہیں۔ کہا تیرے معبودوں نے آج تک تیرے چڑھاوے کو کھایا ہے؟ عورتوں نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ آج کہہ دینا خواجہ معین آئے ہیں، ان کا حکم ہے جتنے چڑھاوے ہیں سب کھا لو۔ جب یہ جا کر کے اس عورت نے پیش کیا اپنے معبود باطل کو اور کہا خواجہ معین نے کہا ہے کہ جتنے چڑھاوے ہیں سب کو کھا لو، جتنے پتھر تھے ہلنے لگے اور ہل کر کے لوٹ پاٹ کر کے کھا گئے۔ یہ دیکھ کر کے وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی، اور یہ ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ باب راجا کے سپاہی بھی پہنچے، وہ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، کتنے فوت ہو گئے۔ جب اس کی شہرت ہوئی تو راجا تک پہنچی کہ اب بھارت میں اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ اسلام کا پرچم لہرایا، اور ایسا لہرایا کہ 800 سال پہلے جو لوگوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کبھی کلمہ سے غداری نہ کی، اسلام سے غداری نہ کی، اور خواجہ پاک کی تھمائی ہوئی رسی کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہے۔ آج پورے بھارت میں 33 سے 40 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ خواجہ پاک کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ حضرت خواجہ پاک کا احسان ہے کہ خواجہ پاک نے صرف اپنی نگاہ ولایت سے نہیں بلکہ اپنے رفقا، اپنے خلفاء کے ذریعے سے بھی کرم کیا۔ اور آج ہمارے یہاں جتنے ولی ہیں، کسی کو غوث پاک نے بھیجا، کسی کو خواجہ پاک نے بھیجا۔ خود یہی خواجہ پاک ہے، جب اعلان غوث اعظم ہوا کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو خواجہ پاک نے بھی اپنی گردن کو جھکائی اور کہا کہ ہاں بے شک ہماری گردن پر ہے۔ یہ خواجہ پاک کا احسان ہے۔ خواجہ پاک کی تعلیم و تربیت یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ سخاوت کرے، زمین والوں پر رحم کرو، رحم کیا جائے گا، سخاوت کرو، جود کیا جائے گا، انصاف کرو، انصاف کیا جائے گا۔ یہ کس کی بولی ہے؟ ولیوں کی بولی ہے۔ خواجہ پاک نے کہا تواضع کے پیکر بن جاؤ، ایسے کہ جیسے زمین ہے،
شفقت والے بن جاؤ، ایسے کہ جیسے سورج ہے، سورج دشمنوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے، دوستوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ایسے ہو جاؤ دریا جیسی سخاوت والے ہو جاؤ کہ دریا کسی کے لیے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں بہتا، ہر کسی کے لیے دریا کی روانی ہے، موجوں میں طغیانی ہے۔ تو خواجہ پاک کی تعلیم اللہ اللہ کرنا، اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہونا، کہ جب آپ بتدریج زندگی گزارتے رہے، نگاہ ولایت فرما دی، 18ویں جنگ میں محمد غوری نے فتح حاصل کی، نگاہ ولایت فرما دی، تو پھر نہ جانے کتنے بانجھ نے اولاد پائی، اور آج بھی لوگوں نے اپنی منت و نذرانہ پیش اسی لیے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس بات کی سند سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرما دیا کہ جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے خاص جگہ جو میں نے خود محسوس کی وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ مقدس ہے، کہ جب یہاں دعا کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہے، اندھوں نے بھی کہا، گویا کہ ایسا بولتے ہیں جیسے اندھوں نے دیکھا ہو۔ ایسی ولایت اور ایسی مقبولیت اس بارگاہ میں ہے کہ جو کوئی اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں جائیں، وسیلہ بنا کے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ خواجہ پاک کی تعلیم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ لنگر کھانا، ایک بات آگے سنا دوں، لنگر کھانا بانٹنا میں 10 نیکی، جس نے 1 روپیہ دیا وہ 10 نیکی، لیکن طالب علم جو علم دین کا طالب ہے اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرنے سے فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو لنگر میں صرف پیسہ نہ ڈالیے، بلکہ جس سے اس لنگر کی بنیاد ہے، مدارس کی بنیاد ہے، مساجد کی بنیاد جس سے مضبوط ہوتی ہے، ان مدارس کا خیال کیجئے، ان علماء، ان طالبان علم، علوم نبویہ کا خیال کیجئے جس کے ذریعے سے دین کی جو بنیادیں ہیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اپنے یہاں لنگر کو کم اور لنگر طالب علم دین کا زیادہ خیال کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور پھر آخرت میں کامیاب تو ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔